اسرائیل کے ساتھ متحدہ عرب امارات کو معاہدہ کیے جانے پر جہاں ایک جانب عالمی پیمانے پر سخت مذمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں دوسری جانب اب ایسی خبر سامنے آ رہی ہے کہ اسرائیل کے ساتھ دو اور خلیجی ممالک یعنی عمان اور بحرین بھی معاہدے کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ابھی تک اس بارے میں دونوں ممالکوں نے کوئی واضح تبصرہ نہیں کیا ہے۔ اسی پس منظر میں روزنامہ انقلاب نے ایک خبر شائع کی ہے جس کی سرخی ہے UAE کے بعد بحرین اور عمان بھی سفارتی تعلقات استوار کر سکتے ہیں۔ اسرائیل تفصیلی خبر کچھ اس طرح ہے۔ اسرائیل کے وزیر انٹیلی جنس نے کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات UAE کے بعد بحرین اور عمان بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو باضابطہ شکل دینے کے لیے اگلے خلیجی ممالک ہو سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ دونوں خلیجی ممالک بحرین اور عمان نے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین معاہدے کی تعریف کی ہے، اگرچہ دونوں ممالک نے تاحال اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کے امکانات پر کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے گزشتہ 2 برس میں عمانی اور سوڈانی رہنماؤں سے ملاقات کی تھی۔ اس سے قبل امریکی سینئر عہدیدار نے کہا تھا کہ وائٹ ہاؤس سے متعدد خلیجی ممالک رابطے میں ہیں، تاہم وہ یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آیا مزید معاہدوں پر عمل درآمد ہوگا یا نہیں۔ اسرائیلی عہدیدار نے ان ممالک کا نام لینے سے انکار کر دیا، لیکن کہا کہ وہ مشرق وسطیٰ اور افریقہ میں عرب اور مسلمان ممالک ہیں۔ خیال رہے کہ اسرائیل اور متحدہ عرب امارات نے اعلان کیا تھا کہ وہ سفارتی تعلقات معمول پر لائیں گے اور وسیع تر تعلقات کو مضبوط کریں گے۔ اسرائیل نے 1979 میں مصر اور 1994 میں اردن کے ساتھ امن معاہدوں پر دستخط کیے تھے، لیکن متحدہ عرب امارات سمیت دیگر عرب ممالک کے ساتھ باضابطہ سفارتی یا معاشی تعلقات قائم نہیں ہوئے تھے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ ہوا تھا، جس کے تحت دونوں ممالک کے سفارتی تعلقات بحال ہو جائیں گے۔ معاہدے کے مطابق اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے کے حصوں کی یک طرفہ الحاق کے اپنے منصوبے کو مؤخر کر دے گا۔ اس معاہدے کے بارے میں امریکی صدر نے اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ اسرائیلی اور متحدہ عرب امارات کے وفود آئندہ ہفتوں میں سرمایہ کاری، سیاحت، براہ راست پروازوں، سلامتی اور باہمی سفارت خانوں کے قیام سے متعلق 2 طرفہ معاہدوں پر دستخط کریں گے۔ اس معاہدے کے بعد متحدہ عرب امارات مصر اور اردن کے بعد اس نوعیت کے معاہدہ کرنے والا تیسرا عرب ملک بن گیا ہے۔ اسرائیل کو امریکی ہتھیاروں کی فروخت میں خصوصی رسائی حاصل ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو یہ ضمانت دے رکھی ہے کہ وہ عرب ممالک کے مقابلے میں زیادہ جدید ہتھیار حاصل کرے گا، جو اسے پڑوسی ممالک پر معیاری عسکری برتری دلائیں گے۔ دوسری طرف واشنگٹن انسٹی ٹیوٹ فار نیئر ایسٹ پالیسی تھنک ٹینک کے منصوبے عرب اسرائیل تعلقات کے ڈائریکٹر ڈیوڈ میکوکسی نے رائٹرز کو بتایا تھا کہ یہ معاہدہ امارات کی جیت ہے، جو بلا شبہ اب ان ہتھیاروں کی خریداری کا اہل ہو جائے گا جو پہلے وہ معیاری ملٹری ایج کی پابندیوں کے باعث حاصل نہیں کر سکا تھا۔ حسن روحانی کی تنقید پر ابوظہبی میں ایرانی ناظم الامور کی طلبی۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی سے متعلق معاہدے پر ایرانی صدر حسن روحانی کی تقریر پر سخت ردعمل کے لیے ابوظہبی میں ایرانی ناظم الامور کو وزارت خارجہ طلب کر لیا گیا۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں سرکاری میڈیا کے حوالے سے بتایا گیا کہ UAE نے ابوظہبی میں ایران کے ناظم الامور کو طلب کیا۔ خیال رہے کہ حسن روحانی نے کہا تھا کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات استوار کرنے کے لیے جو معاہدہ کیا وہ ایک بہت بڑی غلطی ہے اور یہ خلیجی ریاستوں کے ساتھ غداری ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت خارجہ نے ایرانی ناظم الامور کو طلب کیا اور ایرانی صدر کے بیان کی سخت الفاظ میں مذمت پر مبنی میمو تھما دیا۔ تو یہ تھی ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع خبر، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جہاں ایک جانب دنیا کے مسلم ممالکوں کی جانب سے متحدہ عرب امارات کی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرنے پر سخت مذمت کی جا رہی ہے، وہیں دوسری جانب ایسی خبر آ رہی ہے کہ بحرین اور عمان بھی اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ابھی تک دونوں ممالکوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدے کرنے پر کوئی خاص تبصرہ ابھی تک نہیں کیا ہے۔ اس بارے میں صرف قیاس آرائیاں ہی کی جا رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا UAE کے بعد یہ دونوں خلیجی ممالک بھی اسرائیل
اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کریں گے اور اگر اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں تو اس کا عالمی پیمانے پر کیا اثر پڑے گا؟ یسرا انصاری کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دہلی۔